حدیث نمبر 3 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ احفظ من سامع۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 232 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 2657۔ سنت نبوی کی نشر و اشاعت کا اہتمام کرنے والے کا مقام و مرتبہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا، اس لیے کہ بہت سے وہ لوگ جنہیں حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والوں سے زیادہ ادراک رکھنے والے ہوتے ہیں۔ فوائد۔ نمبر 1، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ صحیح اور معتبر سنت نبوی کی اشاعت کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ تعالی دنیا و آخرت میں بلند و بالا مقام عطا فرماتا ہے اور حسن و جمال سے نواز کر ان کی جنت کی نعمتوں تک رسائی فرمائے گا۔ نمبر 2، اخلاص، امانت داری اور گہرائی کے ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرنے والوں کے حق میں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں ندرت نعیم کی دعا ان کو شامل ہے۔ نمبر 3، تمام وسائل و ذرائع اور جائز اثر کن انداز سے ثابت شدہ سنت کی اشاعت و ترویج کی اس حدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ راوی کا تعارف۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور اہل علم صحابہ میں سے ہیں اور وہ حفاظ قرآن میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ یرموک میں جو شام میں واقع ہوئی شریک ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اہل کوفہ میں دین کے مسائل سکھانے کے لیے کوفہ بھیجا تھا۔ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو وہاں کا گورنر مقرر فرمایا، پھر انہیں مدینہ واپس آنے کا حکم دیا۔ سن 32 ہجری میں مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی۔ بقیع میں مدفون ہیں۔